السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ملکی سیاست پہ بہت بات ہو رہی ہے. حکومت سازی کا مرحلہ چل رہا ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے نمبرز کی بنیاد پر اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں. میل ملاقاتیں جاری ہیں اور آج سے پہلے یعنی کل تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ شاید مکمل نہ ہو پائے، اور اس کی وجہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں، جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، ان میں 2 یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہیں، تو اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو عام طور پہ مخلوط حکومتیں بنتی ہیں، اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں. نون لیگ جو ہے کچھ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پیپلز پارٹی ان باتوں سے بیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بھی بہت سا اختلاف رائے ہے. نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے، اور شہباز شریف کی ہمیشہ سے کی طرح خواہش رہی ہے کہ بس جیسی ویسی بھی حکومت ملنی چاہیے اور حکومت لینا چاہیے. پیپلز پارٹی بہت کمفرٹ ابل سچویشن میں ہے، اس لیے کہ سندھ کی حکومت ان کے پاس آ رہی ہے اور وفاق کے اندر کسی مناسب شیئر اور کچھ جو اصول ہیں، ان اصولوں اور ان کے ساتھ مل کے اگر حکومت نہیں بنتی ہے تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس پروسیس کے اندر مسلم لیگ کو سپورٹ تو دے لیکن حکومت کے حصہ نہیں بنے گا. اب یہ اگلے دنوں کی بات ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. سیاست کے اندر کوئی یعنی انہونی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی وقت کسی چیز میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. لہذا اس پرسپیکٹیو کو کوئی حتمی پرسپیکٹیو نہیں سمجھنا چاہیے. ایک خیال ہے، ایک تجزیہ ہے. باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس سے ہی کنیکٹڈ جو ہے ایک بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس بات کو کرنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ پاکستان کے جو مستقبل کی حکومت ہے اس کے لیے کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور کون چیلنجز سے کس طریقے سے نپٹ سکتا ہے. آیا نپٹ بھی سکتا ہے یا نہیں نپٹ سکتا ہے. یہ بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گے. دیکھیں، یہ ساری پارٹیاں، چاہے اس ملک کی پارٹیاں ہوں، ہندوستان کی پارٹیاں ہوں، بنگلہ دیش کی پارٹیاں ہوں، یا کہیں بھی جو کیپٹلزم کو اپنے معاشی جو ہے وہ آرڈر کے طور پہ تسلیم کرتی ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ قدر مشترکہ ہے، اور وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر سسٹم ورلڈ وائڈ ہی بوسیدہ ہو تو اس سسٹم سے کتنا کچھ آپ نکال سکتے ہیں. یہ ایک سوال ہے جس کو ضرورتاً مصلحتاً چھپایا بھی جاتا ہے. میڈیا بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتا، سیاسی قوتیں بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتی. ریاستوں کا مفاد بھی اس کے اندر ہے کہ وہ اس پہ پردہ پوشی کرتے رہیں، کیونکہ اینڈ آف ڈے اگر یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں تو ان کا نقصان جو ہے اس سسٹم کے ساتھ کام کرنے والے یا اس سسٹم کو طاقت دینے والے یا اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والوں کا ہوگا، کیونکہ طاقت اختیار ان کے پاس ہے. لہذا ان حقائق کو عام طور پہ منظر عام پہ
نہیں لایا جاتا۔ دیکھیں کیپٹلزم جو ہے اس وقت جو ہے بہت ہی بحران کا شکار ہے۔ ہم تو جہاں جس خطے میں بیٹھے ہیں، یا جو ہماری علمی صلاحیت ہے، یا جو ہم چیزوں کو جس طرح یا جس زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ شاید ہمارے لیے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے تشویشناک بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ خاصے تشویشناک صورتحال کا شکار ہیں۔ ابھی آپ جرمنی کی صورتحال دیکھیں، پچھلے دنوں ہی مطلب اس کی ایک رپورٹ اکانومی کی چھپی ہے۔ جرمنی جو ہے وہ یورپین یونین کو لیڈ کرتا ہے، اکنامک لیڈر ہے یورپین یونین کا، اور اس کی جو ہے جی ڈی پی، اس کی گروتھ ریٹ جو ہے 1.7% ہے۔ اور یہ وہ ممالک ہیں جو آج سے چند سال پہلے 10%، 11%، 9% اس جو ہے وہ شرح سے ان کا اضافہ ہوتا تھا۔ اور تو اور پاکستان بھی ایک وقت میں جو ہے نا وہ 7% جو ہے نا جی ڈی پی جو ہے اس کو میٹ کیا تھا اس نے۔ تو اس وقت کچھ حالات کوئی اچھے تھے، ایسے برے حالات تو نہیں تھے، لیکن پھر آپ جاپان کی طرف دیکھیں جو گزشتہ 15-20 سال سے جو ہے وہ جمود کا اس کی اکانومی شکار ہے۔ تو آٹو موبائل میں، الیکٹرانکس میں ان کی ایک مونوپولی رہی ہے سالہ سال سے جاپان کی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1.3% ان کی جو ہے نا گروتھ ریٹ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ممالک بھی ہیں، ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن پھر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو ہے وہ مطلب جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.69 یا کچھ اس طرح سے ہے، اور امکان ہے کہ اگلے دنوں میں کوئی نیگیٹو انڈیکیٹرز یا نیگیٹو گروتھ ریٹ کا معاملہ میں شروع ہو جائے۔ اب تھوڑا سا اور طرف ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن اکانومیز کی میں نے بات کی، جن ممالک کی بات کی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو پالیسیاں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اور دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے بنیادی طور پہ وہ بناتی ہیں، اور آئی ایم اور ورلڈ بینک جو ان پالیسیز کو پھر جو قرض لینے والے ملک ہیں، جو قرض کے خواہش مند ہیں، ان پہ وہ پالیسیاں ان کے اکانومی کو بقول ان کے ٹھیک کرنے کے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، اپنے جو سود کے مفادات ہیں، اپنے جو ہے وہ جو پیسے ہیں، ڈالرز ہیں، ان کو انکریز کرنے کے مفاد میں سیاسی دباؤ اور اسٹریٹجک جو اپنا پالیسیز ہیں اس پر پریشر ڈال کے تو اپنے جو جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ممالک پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جو دینے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، جو لینے والے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو ہمیں براڈر پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ایونٹ ٹو ایونٹ ضرور چیزوں کو دیکھیں، کسی ابھار کو دیکھیں، کسی پاپولرٹی کو بھی ضرور دیکھیں، لیکن پاپولر ترین لوگ ہیں یا پاپولر ترین لوگ نہ آئیں پاور میں، جو بھی ہوں گے ان کے لیے مشکل دنوں کی شروعات ہو رہی ہے، اور نہ صرف ان کے لیے مشکل دنوں کی شروعات ہو رہی ہے، انہوں نے کہاں سے لانا ہے؟ یہ بجلی بڑھانی ہے، گیس بڑھانا ہے، اپنا جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس بڑھانا ہے، پہلے سے جو ہے وہ جو ہے نا 67% جو ہے وہ سوئی گیس کے بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور بجلی کے بل بھی بڑھیں گے۔
تو یہ ایک پوری ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بہتری کے امکانات نہیں ہیں، اور پرسپیکٹیو دینے والے یا چیزوں پہ نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ایک گمان بھی ہے، ایک خیال بھی ہے کہ اگلے دنوں میں چاہے حکومت جو بھی ہو، لیکن اس کے خلاف بہت بڑی ماس موبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور جو یہ پارٹیاں پی ٹی آئی کی شکل میں ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کا غریبوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، غریبوں کے ساتھ کوئی ان کا ایسا تعلق نہیں ہے، غریبوں کا ان کے پاس کوئی پروگرام بھی نہیں ہے۔ ابھی تک جو سب سے زیادہ پاپولسٹ جو سلوگن ہے ان کا، جس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی غریبوں کے زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ان کی زندگی کو بہتر کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قومی آزادی اور قومی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ اتنا ابہام ہے اس میں، وہ بات قومی خود مختاری اور قومی آزادی لینا کس سے چاہتے ہیں؟ بھئی ایک آزادی تو 1947 میں ملی تھی، ہم سب نصابوں میں کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اس آزادی کے بعد جو ہے نا اور کون سی آزادی ہے ان کو، اور کون سی خود مختاری چاہیے؟ کس سے خود مختاری چاہیے؟ خود مختاری اور آزادی کے لیے تو معاشی پروگرام یہ نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں۔ طبقاتی نظام کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، معاشی برابری اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ساری تو ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کی پارٹیاں ہیں، کسی کوئی ایک گروہ کی اشرافیہ کی سیاسی نمائندگی کرتا ہے، تو کوئی دوسرے گروہ کی کوئی پارٹی کرتی ہے، تو کوئی تیسرے گروہ کی پارٹی کرتی ہے، اور اس کشمکش کے اندر پورے ملک کی جو سیاست ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے، کرائسس کا شکار ہو رہی ہے۔ تو آپ پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان سے کوئی امیدیں وابستہ کر رکھا ہے کہ بھئی وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر دیں گے، 3.5 سال پہلے بھی تھے کچھ نہیں کیا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے، تو یہ ساری میں بار بار اور پہلے اپنے ویلاگس میں بھی یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ سارے نظام کے اندر رہ کر تبدیلیاں اور بہتریاں لانے کی خواہش مند ہیں، شعوری طور پہ یا جیسے بھی وہ یہی چاہتے ہیں، لیکن اب نظام خود جو ہے وہ بوسیدہ، برباد، تباہ اور تفن زدہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس نظام جو معاشی نظام ہے دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات کرنی نہیں کر رہا ہوں، تو اس تفن زدہ نظام سے کیا نکلنا ہے؟ اس کے لیے تو اور فورسز جو ہے وہ محنت کش طبقے کی قوتیں، نوجوانوں کی قوتیں، کسانوں کی قوتیں، جو بڑے ریولوشنری پروگرام لے کر جو ہے نا وہ سامنے آئیں، جس میں لینڈ ریفارمز کی بات ہو، جس میں جو بڑی جو صنعتیں ہیں، جو بڑی صنعتیں ہیں جو ہے وہ ان کو اپنا عوامی ملکیت میں لے کے تو اس کو چلائیں، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی لوٹ مار سے جو ہے نا عوام کو بچائیں۔ پورا جو ملک ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، پوری ملک کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پورے ملک کے لوگ سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں، سرمایہ دار، لیکن کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو ہر پچھلے سال سے اگلے سال میں جو ہے نا وہ زیادہ منافع کماتے ہیں۔ تو بھئی یہ کہاں سے منافع کماتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو اگلے دن ہیں وہ کافی ٹف ہیں، کافی خوفناک ہیں، اور ان اگلے دنوں میں جو ہے نا کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نئی کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو چینجز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھنا، جن سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں، پھر پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، تو پھر نئے راستے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے جو پولیٹیکل پارٹیوں کی جھرمٹ ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میں کے پاس ڈاکومنٹ کے حد تک کم از کم ایسا پروگرام موجود ہے کہ اگر اس کو وہ امپلیمنٹ کریں تو بہت سارے راستے بہتری کے نکل سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اتنا، اگلے کسی اور ٹاپک پہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔